السلام علیکم جی. آخری اب میرے خیال سے 2 روزے رہ گئے ہیں آپ لوگ کے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بس آخری آپ کے 48 گھنٹے ہیں کہ جتنے آپ نے دبا کر سموسے, پکوڑے, فروٹ چاٹ, دہی بڑے جو آپ نے کھانے ہیں وہ آپ کھا لیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ افطاری کی چیزوں سے مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جو کور کمانڈر پشاور کی وہ جو ایک افطاری تھی, کہ وہ جس طرح سے انہوں نے 22 پاکستان تحریک انصاف کے محب وطن 9 مئی والے لوگوں کو بلایا اور ان کو خوب پکوڑے سموسے دبا کر کے کھلائے کہ کھاؤ, پکوڑے بھی کھاؤ, سموسے بھی کھاؤ, نہاری بھی کھاؤ, اور آپ دہی بڑے بھی کھائیں, اور آپ جو ہیں فروٹ چاٹ بھی کھائیں. بھئی افطاری میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو انہوں نے جس طرح سے دبا کے کھائے کہ پتہ نہیں جی دوبارہ کبھی موقع ملے یا نہ ملے, اور پھر اس کے بعد جب جہاں کا نمک کھاتے ہیں پھر آ کے صفائیاں بھی تو دیتے ہیں نا. تو چاہے وہ بیرسٹر سیف ہوں, چاہے وہ رؤف حسن صاحب ہوں, وہ سب آ کر کے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں, وہ تو جنہوں نے بلایا آپ ان سے پوچھیں نا. تو کہ انہوں نے کیوں بلایا, بھائی ظاہر سی بات ہے پاکستان کے معاملات ایسے ہیں, پشاور کے معاملات ایسے ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال ہی ایسی کہ ہمیں کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ بھی سموسے پکوڑے کھاتے ہوئے نا یہی ریزن دیتے ہیں کہ بس آخری تو روزے رہ گئے ہیں, بس اب جتنے کھانے ہیں تو کھا لیں. تو بھائی جتنے کھانے ہیں آپ نے پکوڑے سموسے دہی بڑے دبا کے کھا لیں, کیونکہ 2 دن کے بعد ہے عید, اور پھر عید پر مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے خوب جو ہے گوشت کے کھانے کھانے ہیں, بریانی اینڈ حلیم اینڈ نہاریز, اور خاص پکوان بنتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے عید کے اوپر بننے بھی چاہیے. اب کیونکہ پکوان کا ذکر ہو رہا ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم کیونکہ ظاہر ہے کہ وی بلانگ فرام کشمیری فیملی, اور کیونکہ میرے گھر کے اندر بڑا ایک کشمیری کھانا بنتا ہے. آلو گوشت ایک بڑی اسپیشلٹی ہوتی ہے, بڑی پتہ دال گوشت جو کہ گھوٹ کے بنایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے. سو ہمارے بھی عید کے لوازمات جو ہیں وہ بالکل پورے ہیں, تیاری پوری, اور خاص طور پر اس دفعہ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید ظاہر سی بات ہے میں لنڈن میں کر رہی ہوں تو کھانوں کے اوپر بڑا فوکس رہے گا. اور میرے خیال سے میں نے جتنا میں پورا سال میں نہیں کھاتی اتنا میں اپنی ویکیشنز پہ کھاتی ہوں. مطلب ایک میری وہ لائف ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے جس میں تھوڑا کنٹرول کھاتی ہوں اور بھاگ دوڑ میں لگی رہتی ہوں, کیونکہ آپ نے شو کرنا, آپ نے ولاگنگ کرنی ہے. لیکن جب آپ ویکیشنز پہ آتے ہیں, پاکستان سے کہیں باہر آتے ہیں, تو سب سے زیادہ جو مین فوکس ہوتا ہے نا وہ آپ کا کھانے پر ہوتا ہے, کہ دن میں 3 4 دفعہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے, جو کہ پاکستان میں ہم اتنا, یا نارمل لائف میں ایٹ لیسٹ میں تو اتنا نہیں کھانا کھاتی, اتنا نہیں میں کھاتی. پتہ نہیں میں ملک سے جب باہر آتی ہوں نا تو میرے اندر عمران خان کی روح آ جاتی ہے. جتنا عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں نا اتنا میں لندن کی ہواؤں میں کھا رہی ہوں. تو میں نے اس معاملے میں تو عمران خان سے انسپریشن لے لی ہے کہ دبا کر کھانا ہے بھائی. اب پتہ نہیں واپس جاؤں گی جب پاکستان تو پھر دیکھیں گے وزن کی کیا صورتحال ہے, اوپر نیچے کتنا جاتا ہے. خیر اینی ویز پاکستان کی سیاست بھی کچھ ایسی چل رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. پاکستان کے حوالے سے خبریں بھی ایسی چل رہی ہیں. روزے آ کے ختم بھی ہونے والے ہیں, عید آنے والی ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. نواز شریف پکے مائنس ہو گئے ہیں, ایک اور جگہ سے مائنس ہو گئے ہیں. وہ کون سی جگہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو کے اندر. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بازاروں میں, بیچ بازار, سڑکوں پر ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ چالو ہو گئی ہیں. وہ کون سی لڑائی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ, عمران خان کا ایک جنرل کو رگڑا, اور وہ عمران خان صاحب نے نا ایسکلیٹر پہ پاؤں دیا ہوا ہے کہ یار مجھے بتائیں میں آپ کو کیسے مناؤں, مجھے آپ بس ایک طریقہ بتا دیں کہ جی میں آپ کو کیسے مناؤں. ظاہر ہے مجھے تو منانے کا کہہ نہیں رہے ہوں گے. 9 مئی کے بعد زرداری سے, شہباز شریف سے, نواز شریف سے, مریم نواز سے, بلاول سے, عمران خان صاحب کا تو کوئی پنگا ہے نہیں. ان کا تو ڈائریکٹ پنگا وہ 9 مئی جن کے خلاف انہوں نے کیا, یعنی فوجیوں کے خلاف, ان کے ساتھ ہے. اب ان کو کیسے منانا ہے, یہ تمام تر کیا صورتحال ہے, اس کے بارے میں جلدی ویڈیو پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہباز شریف نا آہستہ دلوں کے وزیر اعظم بن رہے ہیں. جس طریقے سے ابھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ آخری انہوں نے چند روز اپنے سعودی عربیہ میں گزارنے ہیں, اور گزار رہے ہیں, ابھی وہ سعودی عربیہ میں ہی ہیں, کمرشل پرواز پر, ایک عام پرواز. وہ ان کو بھی راستہ آتا ہے, ان کو بھی وہ طریقہ آتا ہے کہ کیسے چارٹرڈ طیارے ہوتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں ایک ایگزامپل سیٹ ہو چکی ہے کہ ایک وزیر ایسا آیا تھا جس کا نام عمران خان تھا, جو کہ ہیلی کاپٹر پر جایا کرتا تھا اپنے آفس. ان کو بھی یہ طریقہ آتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ نواز شریف, شہباز شریف, یہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں یہ ویسے بھی تھوڑے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو بہت ہی امیر ہیں. ان کو یہ طریقے نا عمران خان صاحب سے بہت زیادہ آتے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک کمرشل عام پرواز کا انتخاب کیا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جہاں پہ تعریف کرنی بنتی ہے وہاں پہ میں بالکل کروں گی. اور کیونکہ آخری روزے چل رہے ہیں, عید کی آمد ہے, تو کچھ اچھی چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں نا, جن چیزوں کی آپ کو تعریف کرنی چاہیے, جہاں پہ تعریف بنتی ہے, جس کی تعریف سننی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں کمرشل فلائٹ کے اوپر گئے وہ, اور کمرشل فلائٹ پر جب وہ گئے تو وہاں پر لوگوں نے احرام باندھے ہوئے تھے, نیت کی ہوئی تھی, اور ظاہر سی بات ہے جا رہے تھے عمرے کے لیے. عمرے کی ایک اسپیشل پرواز ہوتی ہے, اور سب لوگوں نے ان کو گریٹ کیا, ان کے ساتھ ویڈیوز بنائیں,
اور عمران خان کی طرح نہیں کہ جی بچے آئے ہیں تو اچھا جی یہ سناؤ تو وہ سناؤ. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اپنے سٹائل میں بچیوں کے سر پر دستے شفقت رکھا. ایک باپ کا پیار, ایک بزرگ کا پیار, ایک بزرگ کی دعائیں. ایک تو خیر ظاہر سی بات ہے آپ عمرے پر جا رہے ہیں, سعودی عربیہ جا رہے ہیں, اس سرزمین پر جا رہے ہیں, وہ ایک ٹینجنٹ, ایک ماحول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور پلس اور ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں, طارر صاحب گئے ہیں, تارر علیم خان صاحب گئے ہیں, یہ تمام لوگ گئے ہیں. اٹ واز اے ویری ویری گڈ جیسچر. وہ دیکھ کر کے دل سے واقعی بہت دعائیں نکلی. ایٹ لیسٹ وہ جیسچر بہت اچھا تھا. اور بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو چاچو ہیں نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, چاچو دلوں کے وزیر اعظم بن رہے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چاچو ایک ریکارڈ بنا لیں, چاچو وہ وزیر اعظم بنے جو کہ 5 سال پاکستان کی تاریخ میں پورے کر جائے. یو نیور نو بھائی جان, کچھ نہیں پتا. چاچو جو ہیں وہ دلوں پر راج کر رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. اور وہ اس لیے راج کر رہے ہیں کیونکہ وہ ریجڈ نہیں ہیں. وہ اس لیے راج کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر جو ریاست کا ماحول ہے کہ بھائی آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کے بدلے یہ چیز دی جائے گی. اچھے بچے بنیں گے تو آپ کو یہ چیز دی جائے گی, چاہے وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ نون لیگ والوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہو. کیوں؟ کیونکہ اپوزیشن تو ہونے نہیں دینی ہے. نارمل حالات ہی نہیں ہے. پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو پیسہ آنا ہے, پیسے چاہیے, روزگار چاہیے, پاکستان کو آگے لے کر کے جانا ہے. تو اس کے لیے بھائی جان کوئی پنگا نہیں چاہیے, کوئی نظریاتی پنگا تو چاہیے نہیں ہے. تو اسی لیے نا شہباز شریف صاحب کے لیے کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. نواز شریف صاحب اس جگہ سے مائنس ہو گئے. ایک وہ ٹائم تھا نواز شریف صاحب کا کہ جب ان کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا تھا اور وہ برطانیہ میں تھے اور لنڈن میں تھے اور اپنا علاج وغیرہ بھی کرا رہے تھے, اور ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان نہیں آ سک رہے تھے. اور پاکستانیوں نے, پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اس ٹائم پر, انہوں نے ان کا ویزا, یہ پاسپورٹ سوری جو ہے وہ کینسل کر دیا تھا. اینڈ ہی ڈنٹ ہیڈ اے ٹریول ڈاکیومنٹ, رائٹ. ایک تو اس ٹائم پر وہ نہیں گئے, اور ایک اب ہے, مطلب مریم نواز اس وقت عمرے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں جس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس ٹائم پہ سعودی عربیہ میں ہیں. شہباز شریف صاحب وہ بھی سعودی عربیہ میں ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی چاچو بھی ہیں وہاں پر ود دا ڈیلیگیشن. اینڈ جو چیف منسٹر ہیں یعنی جو بھتیجی ہیں وہ بھی اس وقت سعودی عربیہ میں ہے. اور آف کورس عمرہ ہوگا اور ہوا بھی ہے, اور آف کورس ایک ریلیجیس ٹرپ ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پروفیشنل ٹرپ بھی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سعودی عربیہ سے واپس آ کر کے شہباز شریف صاحب, مریم نواز, ان کی ہوائیں بہت الگ ہوں گی اور ان کا بھار بڑھے گا. یہ بالکل بھار پڑے گا کیونکہ کچھ لے کر کے آئیں گے نا. دعائیں تو ڈھیر ساری جو کر رہے ہیں نا, ان دعاؤں کا ان کو نتیجہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کو ملے گا بھی. سو نواز شریف صاحب اس در سے مائنس ہو گئے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں گئے ہیں, وہ جاتی عمرہ میں ہی ہیں. اور وہ اب عید کے بعد جو ہے ان کا پلان چینج ہوا ہے تھوڑا سا. عید کے بعد جو ہے اب وہ لنڈن جائیں گے اپنے چیک اپ کے لیے, اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کا جو ڈاکٹر ہیں ان کو ایک گرین سگنل دے گا, تھمز اپ دے گا کہ ٹھیک ہے جی اب ہمیں آپ کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے, سو یو شوڈ کم ٹو لنڈن, اور تب یہ جو ہے یہ لنڈن جائیں گے. تو نواز شریف تو ہو گئے مائنس اس ٹائم پر, اور عمرے سے بھی مائنس ہو گئے ہیں. اب ظاہر بتا عمرہ کرنے سے ان کو کسی نے روکا نہیں ہے, وہ خود ہی اپنی وجہ سے نہیں گئے اور وہ ان حالات کی وجہ سے نہیں گئے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے, اور اگر چلے جاتے تو ظاہری سی بات ہے ایک بیڈ امیج آتا ہے کہ جی اچھا جی نواز شریف تو ابھی مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, تو نہیں گئے. لیکن خیر وہاں سے تو مائنس ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے, مطلب میاں صاحب نواز شریف ہے بھائی, وہ برانڈ ہے. ضروری تھوڑی ہوگا کہ حکومت میں ہوں گے, اگر پرائم منسٹر نہیں بنے یا اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملی ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ سیاست نہیں کریں گے. اے پولیٹیشین ہیز ٹو بی اے پولیٹیشین, اے لیڈر ہیز ٹو بی اے لیڈر. ان کو ہر وقت اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں میاں صاحب ہم سے ملیں گے, ہماری ملاقات ہوگی, ہماری ملاقات کروائی جائے گی ان کی ٹیم کی طرف سے, تو ہم ان سے بات کریں گے نا. وہی تو میں کہتی ہوں اس سے بہتر تو میاں صاحب لندن میں تھے, لندن میں اتنی اچھی ان سے ملاقاتیں ہو جاتی تھی, بات تو کرتے تھے. ہم مس کرتے ہیں, میں تو کم از کم مس کرتی ہوں میاں صاحب کے ساتھ باتیں کرنا. وہ ملیں گے ہم سے تو کچھ بات کریں گے. خیر جی آگے آ جائیں جی. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے نا ان کی سڑکوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور وہ لڑائیاں کس بات پر ہو رہی ہیں کہ مروت صاحب ہیں, گوہر صاحب ہیں, شہریار آفریدی صاحب ہیں, یہ تینوں اب ایک وہ گروپ میں بن چکے ہیں, اور لڑائیاں اس بات کے اوپر ہو رہی ہیں کہ جی جو آؤٹ سائڈرز ہیں نا انہوں نے پارٹی کو آ کر کے ہائی جیک کر لیا, اور اب یہ باتیں کھل کر کے ہو رہی ہیں کہ بھائی ٹکٹیں صحیح لوگوں کو نہیں دی گئیں. ٹھیک ہے کچھ 9 مئی کی وجہ سے بھی ڈینٹ پڑا, لیکن صحیح طریقوں سے نہ ٹکٹیں دی گئی ہیں, نہ صحیح طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا گیا ہے جو کہ مشکل وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ ہوں گی. مجھے تو بلکہ یہ ہے کہ اتنی دیر سے کیوں ہو رہی ہیں. جیسے کہ عمران خان صاحب مچل رہے ہیں, آپ کو ہر یوتھیا, آپ کو ہر پی ٹی آئی کا بلاگر, آپ کو ہر پی ٹی آئی کی اسکول آف تھاٹ سے اگری کرنے والا جو صحافی بھی ہے اور جو کامنٹیٹر ہے پولیٹیکل, وہ آپ کو یہی کہے گا کہ وہ جی خان کی پالیسی بڑی کامیاب ہے, اور خان ڈٹ کے کھڑا, اور خان نے تو دیکھو جی طرح نکال دی, اور خان نے تو ان کی اکڑ نکال دی. نہیں, اس کا ایک وہ نظریہ جو کہ جینون نظریہ, اور کیونکہ یہ پاپولر نظریہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں, وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. اور وہ نظریہ اور وہ جو پاپولر جو اوپینین نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی عمران خان صاحب اس نہج پر آ گئے ہیں,
ओ यार मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, ये वो वाला जो नहज है ना कि भाई मुझे बताओ मैं आपको मनाऊं कैसे, बताएं मुझे। ये ऊपर से दावा करते हैं कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट है, इतने आप एंटी स्टैब्लिशमेंट है तो मामे हो तुसी की विਆਹ ਦੀ रोटी खान गए सो कोर कमांडर पेशावर के पास, क्या करने के लिए गए थे, बताएं मुझे क्या करने के लिए। अंदर घुस करके जो है तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं कि भाई किसी तरह पीटीआई की ईद हो जाए, ईद से पहले ईद हो जाए और ईद के बाद भी ईद हो जाए। और वो ईद क्या है कि किसी तरह इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ जाए। भाई जेल होती है, चाहे आपके पास 15 सिक्योरिटी एहलकार हों, चाहे आपके पास लाखों का खाना हो, चाहे आपके पास जितने चाहे मर्जी जो है बैरक्स हों, चाहे आपके पास जितनी चाहे मर्जी वीआईपी जेल हो, कैद ही होती है। ये देखिए अभी ये मैं आपसे वीडियो कर रही हूँ ना, बंद करके कमरे में एक कॉर्नर में बैठ करके वीडियो कर रही हूँ, तो मुझे होता है कि बस फटाफट जी हम जल्दी से वीडियो करें ताकि उसके बाद हम दरवाजे खोलें, बाहर जाएँ, आवाज़ें आ सकती है, खिड़कियाँ खोलें, मौसम यहाँ पे लंदन का मैं एंजॉय करूँ, हवाएं चल रही हैं, ठीक है। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल के अंदर आपको मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो करनी पड़ती है, यू नो, ताकि आपके पास आउटसाइड ऑडियो ना आए। इसी तरह जेल के अंदर जितना चाहे मर्जी अच्छा माहौल हो, लेकिन एक रिस्ट्रिक्टिव माहौल होता है तो जेल तो फिर जेल ही होती है ना। अब इमरान खान साहब जो हैं वो आए रोज जो जनरल साहब को रगड़ते हैं, और वही एक जनरल, आपको पता है जनरल आसिम मुनीर साहब रगड़े पे रगड़ा, वो ये कहते हैं कि भाई अगर मैं बाजवा के साथ चल सकता हूं तो मैं जनरल आसिम मुनीर के साथ क्यों नहीं चल सकता। इसका क्या मतलब है, मिन्नत भी करनी है, लेकिन मिन्नत इस तरह से करनी है कि अपनी टांग ऊपर रहे। ये जो बारीक वारदातें हैं ना, ये यूथियों को नहीं नजर आती, लेकिन ये हमें नजर आती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी ये जो इनकी मिन्नत समाजत तरला है कि भाई मुझे बताओ अब जो गलती हो गई है उसको मैं कैसे सुधारूं, माफी मांगूं, लिख कर दूं, क्या करूं, ठीक है। लेकिन आगे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो जो आगे जो रियासत है ना वो डे टू डे के ऊपर बेस कर रही है कि अच्छा अभी अली अमीन गंडापुर से ये काम कराना है, या पेशावर से ये काम कराना है, या केपीके से ये काम कराना है, तो भाई अगर आप ये कर देंगे तो हम आपको ये दे देंगे, अगर आप ऐसे कर देंगे तो हम ये कर लेंगे। ये समझ रहे, डे टू डे बेसिस के ऊपर। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जी अली अमीन गंडापुर को जफ्फी डाल के रखनी है रियासत ने, और ये भी कोई पॉलिसी नहीं है कि जी अली अमीन गंडापुर को डायरेक्ट जेल के अंदर जो है डालना और डायरेक्ट उनका खूखाता वहाँ पे करना है। ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, डे टू डे बेसिस के ऊपर कंडीशनल चीज़ों को देख करके जो है वो चला जा रहा है। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ जी भाईजान जो मैंने आपको बतानी है, और वो आखिरी चीज़ ये है कि ईद के बाद, यानी कि अब से एग्जैक्टली आखिरी 5 दिन खबरों से भरपूर है, लेकिन आखिरी 5 दिन सुकून के हैं, क्योंकि ईद के बाद होनी है जी एक पावर प्ले। ईद के बाद एक पावर प्ले लिया जाएगा, क्योंकि बजट अप्रूव कराना है, हर चीज़ होनी है, तो आपको बड़ी तेज़ी से चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। सो उसके लिए आपने तैयार रहना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको तमाम तर जो अपडेट है वो इस हवाले से दी होगी। तो अभी के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।